السلام علیکم ویورز، آج ہم ڈسکس کریں گے ایک مسلم سائنٹسٹ کو محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کو۔ تو اس کو ہم فادر آف الجبرا بھی کہتے ہیں۔ الجبرے کو جو دریافت کیا تھا وہ الخوارزمی نے ہی کیا تھا۔ الخوارزمی ایک فارسی ماہر فلکیات اور نجومی جغرافیہ نگار اور بغداد کے بیت الحکمت کے ایک اسکالر تھے۔ اس دور میں بیت الحکمت سائنسی تحقیق اور تعلیم کی ایک مشہور و معروف مرکز تھا اور سنہری اسلامی دور کا ایک بہترین دماغ یہاں جمع ہوتے تھے۔ الخوارزمی فارس میں 780 کے آس پاس پیدا ہوئے۔ وہ ان پڑھے لکھے افراد میں شامل تھے جن کو بیت الحکمت میں خلیفہ المامون، جو خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے تھے۔ فرض کریں کہ ایک شخص بیماری کی حالت میں 2 غلاموں کو آزاد کرتا ہے۔ ایک غلام کی قیمت 300 درہم اور دوسرے غلام کی قیمت 600 درہم ہے۔ جس غلام کی قیمت 300 درہم تھی وہ کچھ عرصے کے بعد وفات پا جاتا ہے اور اپنے ورثاء میں ایک بیٹی چھوڑتا ہے۔ پھر ان غلاموں کا مالک بھی وفات پا جاتا ہے اور ان کی وراثت بھی ان کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے۔ وفات پانے والے غلام 400 درہم مالیت ترکہ میں چھوڑ جاتا ہے اور وراثت میں ان کا حصہ کتنا آئے گا؟ ریاضی کا یہ سوال بہت زیادہ الجھا دینے والا ہے، جو 19ویں صدی کے آغاز میں ایک کتاب لکھی گئی تھی۔ یہ دراصل مسئلہ ورثہ میں جائیداد کی تقسیم کے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ عربی زبان میں اس لکھی جانے والی کتاب کو دنیا بھر میں ان کے عنوان کتاب الجبرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہی آج ہماری اس تحریر کا موضوع ہے اور بہت سے مضمون میں عبور حاصل کرنے والے محمد ابن موسیٰ الخوارزمی ہے، جنہوں نے 19ویں صدی کے آغاز میں بہت سی کتابیں لکھی تھیں میتھ کے لحاظ سے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی باور کرایا تھا کہ الجبرا جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے، نہ کہ یہ میتھ میں یوز ہونے والے کوئی ٹول ہیں۔ وہ اس کتاب میں پہلی مرتبہ الجبرا کے بارے میں لکھتے ہیں۔ یہ لفظ بریاس اس کتاب سے لیا گیا ہے اور اسے ریاضی کے ایک ذیلی شعبے کا درجہ دیا گیا ہے۔ الخوارزمی 780 میں پیدا ہوئے اور اس کا تعلق وسطی ایشیا ازبکستان کے صوبے الخوارزم سے تھا۔ یہ پہلے روس کی ریاستیں تھیں، اب خود مختار ہیں۔ اس کے بعد اور ان کی زندگی کے متعلق ہمارے پاس بہت کم معلومات ہیں۔ یہ ضرور معلوم ہے کہ وہ 19ویں صدی کے آغاز میں بغداد آئے تھے۔ اس وقت بغداد ایک وسیع اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا جس پر طاقت اور عباسی خلافت کی حکومت تھی۔ خلیفہ المامون کے لیے کام کرتے تھے۔ الخوارزمی المامون کے بنائے گئے بیت الحکمت میں کام کرتے تھے اور یہ ادارہ جو سننے میں صرف فرضی معلوم ہوتا ہے، یہ ترجمہ اور سائنسی علوم میں تحقیق کا مرکز تھا۔ مطلب 19ویں صدی میں یہ جو بیت الحکمت کا ادارہ تھا، یہاں بہت سے سائنسی علوم پر تحقیق کی جاتی تھی۔ تجربہ کرنے کے بعد ہی پھر ان کو کتاب کی شکل میں لکھتے تھے، جو اس دور کے عظیم دماغ جمع ہوتے تھے، جنہیں عربی سائنس کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے پاس 21ویں صدی ہے، تو یہاں آج کل جو جتنے سائنسدان ہیں جو ورک کر رہے ہیں، ان کو انگریزی سائنسدانوں کا دور کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 19ویں صدی میں بھی عربی سائنسدانوں کا سنہری دور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جتنا بھی ورک تھا وہ عرب کے مسلمان سائنسدانوں کا ہی تھا۔ عربی کا لفظ یہاں اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس دور میں اکثر کتابیں عربی زبان میں لکھی جاتی تھیں، کیونکہ یہ صرف سلطنت کی سرکاری زبان تھی، بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید بھی اسی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ اور محمد بن الخوارزمی نے جو اپنی کتاب کے سٹارٹ کیا تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا، اور آج کل موسٹلی جتنے مصنف ہیں مسلمان، جب وہ اپنی کتاب لکھتے ہیں تو اس کا سٹارٹ وہ بھی کس سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ ان سائنسی کتابوں میں طب، ریاضی، ماہر فلکیات، علم بصیرت، فلسفہ اور بھی بہت سی کتابیں تھیں جن پر کام ہوا۔ 19ویں صدی کی دوسری دہائی میں علم فلکیات پر خلیفہ نے درسگاہ بنوائی تھیں اور ان کے 1 سے 2 سال کے بعد یونانی علم فلکیات کا تنقید کا جائزے کا آغاز ہوا۔
الخوارزمی کی سربراہی میں ماہر فلکیات نے مل کر سورج اور چاند کے بارے میں بہت سے مشاہدے کیے۔ اس دوران ایک مقام پر 22 ستاروں کا ایک طول عرض اور طول بلد کا ایک ٹیبل بنایا گیا۔ ایک اور شاندار پروجیکٹ جو ان اسکالر کی طرف سے شروع کیا گیا وہ مزید بلند نظر تھا۔ الخوارزمی نے مکہ اور دمشق کے درمیان فاصلے کو ماپنے کی ٹھانی، کیونکہ اس سے پہلے ان دو شہروں کا فاصلہ کسی نے نہیں ماپا تھا۔ مطلب اس دور میں جو ان کا میپ تھا تو اس پر ان دو شہروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے وہ کسی نے بھی متعین نہیں کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے چاند گرہن کے دوران پیمائش کی اور اعداد و شمار لیے، اور ان دنوں جو ان دو شہروں کے درمیان فاصلہ نکالا وہ آج کے دور کی پیمائش کے 2% سے بھی کم غلط تھا۔ مطلب اس دور میں بھی جو انہوں نے پیمائش کی تھی اور جو اب پیمائش ہوئی ہے ان کے درمیان صرف جو ڈسٹینس تھا وہ 2% سے بھی کم تھا، اور بہت سے مقام کا جائزہ لیا جہاں سے ان کے مرکزی نقطے کا پتہ لگ سکے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ اعداد و شمار اور پیمائش کے لیے الجبرا کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اور انہوں نے وضاحت کی تھی کہ ان کی کتاب کا مقصد ارتھمیٹکس میں بہت آسان اور مفید ہے، جسے مردوں کو وراثت تقسیم کے عمل کے لیے عدالت کی نظام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تجارت یا پھر جائیدادوں کی تقسیم کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ نہروں کی کھدائی، تجارت اور مردوں کے جائیدادوں کی تقسیم، جیومیٹری اور بہت سے چیزوں کے لیے جہاں ریاضی کی ضرورت پڑتی ہے وہاں الجبرے کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ان کی بک میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ مطلب جو الجبرا ہے، جس طرح ہم اور ایکویشن سولو کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ شارٹ فارم ہوتی ہے، لیکن الجبرا نے بہت ڈیٹیل میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ الخوارزمی 858 میں وفات پا گئے، اور ان کا مقام اسی ریاضی دان ارتھمیٹک مین اور جیومیٹرک کی موجودگی میں ریاضی کا ذیلی شعبہ متعارف الجبر کروایا، الجبرا کو ایک سبجیکٹ بنوایا۔ اور یہ تھا ہمارا ایک مسلم سائنٹسٹ جس کے بارے میں ہم نے جانا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اور بھی مسلم سائنٹسٹ کا ورک اور ان کے بارے میں تفصیل سے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ مسلمان سائنٹسٹ کا بھی ایک دور تھا جس طرح آج کل انگریزوں کے سائنسدانوں کا دور ہوتا ہے۔ اوکے ویورز، اللہ حافظ۔